الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، جتنی بھی ہیں، جتنے لمحے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت کے ساتھ، ایمان کی روشنی کے ساتھ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پہ فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے حج کے سفر کے حوالہ سے چند بنیادی باتیں، مینا، عرفات، مزدلفہ اور پھر واپس مینا اور حرم مکہ کے حوالہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی تھوڑی جھلکیاں، ان کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ آج ہم جانے کائنات، مقصود حاضری، تلاش حج، جس کے بارے میں قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حج اصل میں تلاش محبوب کا نام ہے۔ جہاں جہاں محبوب ٹھہرے، جہاں جہاں قیام کیا، ان مقامات پہ جا کر اس بات کو تلاش کرنا کہ میرا محبوب کہاں ہے، بے حجابانہ انداز کو دیکھنے کی مستی کہ کب پردہ اٹھے، جس کے لیے اتنا سفر کیا ہے وہ محبوب نظر آ جائے، خدا کے جلوے نظر آ جائیں، مصطفیٰ کے جلوے نظر آ جائیں۔ بس یہی اس سفر محبت کا خاصہ ہے۔ یہ جو حج کا سفر ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی کسی رنگ کا ہے، کسی علاقے کا ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، مگر جب دو چادریں پہن لیتا ہے، بالکل ملنگ ہو کے،
ان سفروں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں پر ایک خاص لذت ملتی ہے۔ اور رب ذوالجلال کا وہ فرمان کہ جب میدان عرفات کا دن ہوتا ہے اور سارے کے سارے مسلمان وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر رب کو منا رہے ہوتے ہیں، کوئی سر نیچے کر کے، کوئی سر اٹھا کر، کوئی ہاتھ پھیلا کر، وہ منظر دیکھنے والے ہوتے ہیں، کوئی کسی نکر میں لگ کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، رب سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر بندے کی اپنی کہانی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی کہانی اپنے اللہ کو سنا رہا ہوتا ہے، اپنے کوئی دکھڑے سنا رہا ہے، کوئی رب کو منا رہا ہے۔ اور اس حالت میں جب سارے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ میرے بندے جو گھر بار چھوڑ کر، اپنا سرمایہ لگا کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، اور خاص طور پہ مزدلفہ کی رات تو ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے، بالکل عجیب منظر ہے، یعنی حد نگاہ تک لیٹے ہوئے حاجی، پسینے سے شرابور، احرام کی حالت جو 8 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ سے انتظامیہ وہاں پہ پہنا دیتی ہے، 8 ذی الحجہ سے یا 7 ذی الحجہ سے، تو بالکل احرام بھی پیلے ہو چکے ہوتے ہیں، جوتے بعد دفعہ گھس جاتے ہیں۔ ایک حج کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ جو جوتے ہم نے پہلے پہنے وہ نیچے سے سارے گھس گئے تھے، تو قبلہ پیر صاحب نے جب جوتوں کو دیکھا تو رونے لگ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کیفیت کو پیش کرنے لگے کہ یا اللہ ہن تو ساڑیاں جتیاں بھی گھس گئی ہیں، مجھے مناتے مناتے، جیسے ہم محاورہ کہتے ہیں یار ہن تو میری جتیاں بھی گھس گئی ہیں، یا اللہ ہن تو ساڑیاں جتیاں بھی گھس گئی ہیں، ہن تو راضی ہو جا، اب تو مان جا۔ اب یہ سفر محبت کی ایسی لذت ہے، ذائقہ ہے اس لذت کا، عمرے پہ بھی انسان کو لذت ملتی ہے اگرچہ، مگر یقین جانیں یہ جو 5 دنوں کی لذت ہے، مینا کے خیمے، عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات، یہ لذت جو حاصل کر لیتا ہے نا اسے ہی محسوس ہوتی ہے، یہ ذائقہ ہی ایسا ہے۔ میں جتنا مرضی آپ کو بتاؤں آپ کچھ محسوس تو کریں گے، مگر میں جیسے گزشتہ جمعہ کے اندر آپ کو دعوت فکر دی تھی، دنیا کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، یہ چھوڑ دیں کہ میں نے مکان بنانے ہیں، یہ چھوڑ دیں کہ میں نے جائیدادیں بنانی ہیں، یہ چھوڑ دیں کہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بس ایک جنون اپنی طبیعت پہ طاری کر لیں، اور یہ کام ہی ملنگوں کا ہے، جنونی لوگوں کا ہے، یہ جنون ہی تو ہے کہ بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے، جنون کے فیصلے ہیں۔ اپنا مقصد حیات اس پاک در کی حاضری کو بنا لیں۔ ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی حدیث پاک پڑھی کہ حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے، خاص مہمان، اور جو خاص مہمان ہو، ہمارے گھر میں مہمان آنا ہو، کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، بستروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے مہمان کے ساتھ جو ہم سے ہو سکتا ہے حسن سلوک کرتے ہیں، مگر میزبان ہو اللہ، ذرا غور کریں کہ جو آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، بحر و بر کا مالک، ہماری سانسوں کا مالک میزبان ہو وہ، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہو کہ تم میرے خاص مہمان، اس کی تیاری کیسی ہوتی ہوگی، اس تیاری کی لذت بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے محسوس ہوتی ہے کس طرح وہ اپنے مہمانوں کا خیال رکھتا ہے۔ دل کی کیفیت بدلتی ہے، انداز بدلتے ہیں، جب یہ سارے مرحلے طے ہوتے ہیں۔ قبلہ بابا جی ایک بات بڑے ذوق سے فرمایا کرتے تھے کہ حاجی
مکہ مکرمہ میں پھرتا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ محبوب طواف کرنے گئے ہیں تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب مینا میں چلے گئے ہیں، یہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے 9 ذی الحجہ کی صبح یہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب تو عرفات میں چلے گئے، یہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب نے یہاں نماز بھی نہیں پڑھی، وہ مزدلفہ چلے گئے، یہ پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے، پھر مینا میں چلا جاتا ہے، جب حج کے سارے کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب تو مدینہ شریف، تو پھر یہ مدینہ شریف چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ آرزو پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے، یہ حالت ہے کہ ہم تجھے منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ وہاں پر یہ شعر بھی سمجھ آتے ہیں، تیرے دھوڑے دھکڑے کھاندڑیاں، تیرے نام کو مفت بکھاندڑیاں، وہاں پہ سمجھ آتی ہیں کہ جہاں پر کیفیتیں عجیب ہیں، ایک عجیب رنگ ہوتا ہے، عجیب مستی ہوتی ہے لوگوں پہ، خاص محبت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، خاص انداز وہاں پہ نظر آتے ہیں لوگوں کے، اور بندے کو اور کچھ ہو نہ ہو لوگوں کو دیکھ کر کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یار کس طرح کوئی سفید داڑھی کے ساتھ، کوئی جوانی کے اندر، جوانوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ کیفیتیں جب بندے پہ طاری ہوتی ہیں تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس ہے کیا۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ذائقے کے بغیر چیز مزہ نہیں دیتی۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس طرح ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ تربوز لے آئیں، ریڈ نظر بھی آ رہا ہو، لال نظر بھی آ رہا ہو، ذائقہ نہ ہو تو بندہ کیا کہتا ہے، یار سواد ہی نہیں آیا، حالانکہ ظاہری شکل اس کی بڑی اچھی تربوز کی نظر آ رہی ہے، ذائقہ نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، بندہ کہتا ہے یار پیسے ہی خراب کرتے۔ تربوز لے کے آتا ہے، آم خرید کے لاتا ہے، ذائقہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، مومن بھی اپنے آپ کو کہتا ہو، مگر جو خاص لذت ہے، مزہ ہے، اگر وہ نہ آئے تو پھر بندہ جو ہے وہ ایمان تو رکھتا ہے مگر ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص لذت ہے، اور جس کو یہ لذت محسوس ہو جاتی ہے وہ کہتا کیا ہے، ذرا جملے سنیں، وہ کہتا کیا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ دیکھو میری امت کے کچھ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور اللہ سے ایک دعا مانگیں گے۔ دعا کیا مانگیں گے کہ اے اللہ میرا سارا مال لے لے، جتنا مال ہے لے لے، میرا گھر لے لے، میری اولاد بھی لے لے، جو کچھ میرے پاس ہے میرے اللہ تو لے لے۔ اللہ پوچھتا ہے تجھے چاہیے کیا؟ کیا چاہیے؟ یا اللہ سارا کچھ لے لے، جو کچھ میرے پاس ہے لے لے، بس ایک دفعہ محمد عربی کا چہرہ دکھا دے۔ یہ ہے لذت۔ یہ لذت مادہ پرست بندے کو نہیں ہے، دنیا کے پجاری کو یہ لذت نہیں مل سکتی۔ جو دنیا کی حقیقت جان لیتا ہے کہ ہے کیا، بالآخر ہے کیا، میں جہازوں پہ سفر کر لوں، مرغزاروں پہ چلا جاؤں، مرغ متنجن کھاؤں، بڑی بڑی سواریوں میں سفر کروں، شاہانہ زندگی بسر کر لوں، میں ہزاروں قسم کے پروٹوکول اپنی ارد گرد پیدا کر لوں، بالآخر ہے کیا؟ قبر کی ڈھیری، مٹی میں مٹی ہونا۔ جتنی مرضی دوڑ لگا لیں آپ،
دنیا کی اس حقیقت کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، دہریے آئے، خدا کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے، بڑی بڑی چیزوں کا انکار کرنے والے آئے، مگر آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے، سب کہتے ہیں ہے۔ جب ہے، مال بھی یہیں پہ رہ جانا ہے، جائیداد بھی یہیں پہ رہ جانی ہے، ٹور ٹپا بھی یہیں پہ رہ جانا ہے، تو پھر کیوں نہ کیا جائے کہ جتنی زندگی اللہ نے عطا کی ہے یہ ایمان کے مزے کے ساتھ گزاری جائے، ایمان کی لذت کے ساتھ گزاری جائے۔ اس لیے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جملہ ہمیں عطا فرمایا، مدینہ منورہ کی محبت کے حوالہ سے، اور میری دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، اپنی زندگی کا، اپنے بچوں کی زندگی کا پہلا مشن مدینہ پاک بنا۔ یہ سمجھ لیں کہ آج کے اس الوداعی جمعہ مبارک، کل روانگی ہو جائے گی انشاءاللہ، الوداعی جمعہ مبارک کی نصیحت سمجھ لیں، التجا سمجھ لیں، یا دل کی بات سمجھ لیں۔ جب بندہ کہیں پہ رخصت ہوتا ہے اپنے ساتھیوں سے، بیلیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، بعض دفعہ کچھ دل کی باتیں کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میری دل کی بات آپ سے یہ ہے، التجا ہے خدا کے لیے، یہ دنیا کے جھنجٹ چلتے رہتے مگر اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کی ترجیح وہ جانے کائنات کا شہر بنائے، کہ اصل زندگی وہ ہے کہ رشتہ جو ہے وہ بندے کا مضبوط ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان، جب مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوں گے، جیسے اس وقت ہم فتنوں سے گزر رہے ہیں، گھر میں فتنے، باہر فتنے، ماحول میں فتنے، بڑے فتنے اس وقت ہمارے سروں پہ امڑ رہے ہیں۔ فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا، ایمان مدینہ منورہ کی طرف یوں دوڑ کر آئے گا جیسے ڈرا ہوا سانپ اپنی بل کی طرف بھاگ کے جاتا ہے۔ سانپ کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا کیا کرتا ہے؟ اپنی بل میں چلا جاتا ہے کہ میری حفاظت یہاں پہ ہوگی۔ ذرا غور کریں حضور کیا اشارہ فرما رہے ہیں۔ اگر تم دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، پناہ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو، تو جس طرح سانپ دوڑ کر اپنی بل کی طرف جاتا ہے، ہمیں یہ نصیحت حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسی طرح دوڑ لگا کر تم مدینہ منورہ کی طرف آ جاؤ۔ اب وہاں تو جذبے دیکھے جاتے ہیں، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ وہاں پر یہ جذبے دیکھے جاتے ہیں، جذبوں کو رنگ لگتے ہیں۔ جب جذبہ ہو بندہ وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے، کبھی کرم یہاں پہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اگر میں اپنی طبیعت میں جذب کرنا چاہتا ہوں ہوگا کیسے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 جو ہم نے گزشتہ جمعے میں تفسیر میں بھی پڑھی، میں بس وہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کا معیار کیا بنانا ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، تو ایسی قوم کو نہ پائے گا
جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر۔ یا اللہ ان کا طرز زندگی کیا ہوگا؟ فرمایا ان کا طرز زندگی یہ ہوگا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چلتا ہے، مومن اسے اپنا دوست بیلی نہیں بنائے گا۔ یہ ہے اصول۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جو بھی چلے گا، مومن اس سے بیلی نہیں بنائے گا۔ اب آگے اللہ نے کمال کر دیا اور فرمایا اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اور اس کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ ایک طرف ابا جی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں چل رہے ہیں، ایک طرف ہے اللہ اور اس کا رسول۔ اب فرمایا کہ مومن اپنے ابا جی کو بھی دوست نہیں بنائے۔ سیدھی بات، آپ کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ میں غلط کام میں آپ کی معاونت نہیں کر سکتا۔ بیٹا ایک طرف ہے، بیٹے نے غلط کام کر لیا، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ مومن بیٹے کو بھی کہے گا جناب تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ ہے، تو غلط کام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ نہ مجھے تیرے پیسے چاہیے، نہ مجھے تیری جائیداد چاہیے، نہ مجھے مرغ متنجن چاہیے، میں روکھی کھا لوں گا، سوکھی کھا لوں گا، مگر یہ بات یاد رکھنا تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ اگر تو میرے راستے پہ آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے تو پھر ہم اکٹھے چلیں گے۔ یہی بات بھائی کے بارے میں بھی فرما دی، یہی بات خاندان کے بارے میں بھی فرما دی۔ یہ ہے وہ معیار جو اللہ چاہتا ہے۔ جب یہ معیار بنتا ہے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کتنے پیارے لفظ ہیں۔ جب بندے کے دل میں اللہ اور اس کا رسول پہلے نمبر پہ آ گئے، ماں بھی پیچھے، باپ بھی پیچھے، دادا پڑدادا، یہ نہیں کہے گا کہ ساڈا اندا وڈکیاں نال تعلق سی، چلو ساڈے بوئے تے آ گیا، چلو خیر، نہ یہاں پر کوئی یہ تعلق نہیں چلتے۔ بھی اگر یہ جملہ تم کہہ سکتے ہو ساڈا انہاں وڈکیاں دے نال تعلق ہے تے تہاڈا رسول نال کوئی تعلق نہیں، میں بڑا سادہ سی بات۔ ایک بندہ اگر آپ کو آ کے یہ کہے بھی ساڈا تواڈے وڈکیاں نال تعلق سی، پیو دادے نال تعلق سی، غلط کام کر کے آیا، جناب میری مدد کرو، ان کے ٹھیک ہے یار، تیرا ساڈے وڈکیاں نال تعلق سی تے ساڈا حضور دے نال تعلق سی۔ اگر تو حضور کی بات کرے گا تو جان بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، پیسہ بھی حاضر ہے، وقت بھی حاضر ہے۔ اور اگر تو کہتا ہے حضور کی مخالفت میں چلنا ہے، حضور نے فرمایا ظلم نہیں کرنا، حضور نے فرمایا کسی کا حق نہیں کھانا، حضور نے فرمایا کسی غلط بندے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اب تو ہی بتا میں تیرے ساتھ چلوں یا حضور کے ساتھ چلوں؟ یا تو تیری اتنی پاور ہے کہ تو قبر میں آئے گا میری جان چھڑا لے گا، حشر میں آئے گا میری جان چھڑا لے گا، اگر تو ہے تیری پاور تو بتا۔ جب مجھے بچانا اللہ نے ہے، مجھے بچانا اللہ کے رسول نے ہے، تو میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ جب بندہ یہ بولیاں بولتا ہے
اور بول دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اکثر یہ بول دیا کریں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، سیدھا سا فارمولہ۔ ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، اماں ناراض ہوتی ہے، اس معاملے میں کوئی بھی ناراض ہوتا ہے، ناراضگی لے لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا ناراض کر لیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بات بڑے پیار سے، ہماری مائیں الحمدللہ مسلمان ہیں، بعض دفعہ اگر وہ، تو میں ایک جملہ پیار سے، اپنا بھی میرا طرز زندگی یہ ہے کہ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، اماں جی آپ یہ بتائیں، ابا جی آپ یہ بتائیں، بھائی جان آپ یہ بتائیں، ایک طرف ہے اللہ، ایک طرف ہیں آپ، ایک طرف ہے رسول، ایک طرف ہیں آپ، اب آپ خود بتائیں میں آپ کی مانوں یا رسول کی مانوں؟ تو میرا یہ خیال ہے کوئی بھی اماں جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، وہ کوئی بھی نہیں کہے گی نہیں حضور کی نہ مانو میری مانو، لیکن پیار سے کر دیا کریں بات۔ جب آپ یہ بولیاں بولیں گے، اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، کتنا پیارا جملہ ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ہم جس ایمان کی بات کر رہے ہیں، اللہ اپنے ہاتھوں سے، دست قدرت سے اس بندے کے دل میں لکھ دیتا ہے ایمان۔ ذرا خود بتائیں، جس کے دل میں اللہ لکھ دے ایمان، وہ دوڑے گا کدھر؟ مدینے کی طرف۔ اس کی دوڑ تو اور ختم ہو جائے گی، نہ شہنشاہی کی چاہت ہوگی، نہ پیسے کا لالچ ہوگا، نہ چدراہٹ کے نشے ہوں گے، وہ کہے گا بس میں نے تو مدینے جان دو، میں نے تو ادھر جانا ہے، میری منزل وہ ہے، میری منزل وہ ہے، میرا اصل ٹھکانہ وہ ہے، میں نے تو ادھر جانا ہی جانا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے، صرف ایمان لکھتا نہیں ہے اللہ، کیونکہ سیدھی سی بات ہے جب آپ نے یہ بولیاں بولنی ہیں تو شروع میں آپ کو مخالفت بھی سہنی پڑے گی، ابا ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا تو بڑا سیاڑا آیا، بڑا مولوی آیا، اماں کہہ دے گی، رشتہ دار کہہ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پریشان نہیں ہونا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی روح سے مدد کرے گا اللہ، اپنی روح سے۔ اب اس روح سے مفسرین نے یہ کہا کہ اس روح سے مراد یا تو قرآن ہے، یا اس روح سے مراد ایمان ہے، یا اس روح سے مراد جبریل ہے، یا اس روح سے مراد رحمت الہی ہے، یا اس روح سے مراد اللہ کا نور ہے۔ پر جب تم اس راستے پہ چلو گے اور یہ معیار بنا لو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا قرآن بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا نور بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا فضل بھی تمہاری مدد کرے گا، اور خود جبریل بھی تمہاری مدد کریں گے۔ سادہ سا بات ہے۔ تو جب مدد بھی اللہ کی ہو، رسول کی ہو، اور ابھی سے آپ ارادہ کر لیں یا اللہ اگلے سال حج پہ میں نے بھی آنا ہے، درخواست دے دیں، ابھی چٹھی کی بات ہو رہی تھی تو چٹھی دے دیں اور عرض کر دیں، پھر میزبان جاننے اور اس کا کام جانیں، اللہ اللہ خیر سر۔ وہ تو دل کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ جب آپ اپنی پلاننگز میں لگے رہتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ادھر گئے تو یہ رہ جائے گا وہ رہ جائے گا، جب آپ اپنی ضربوں تقسیموں میں لگے رہیں گے، نہ ادھر مزہ آتا ہے نہ ادھر مزہ آتا ہے۔ اور ہم نے تو الحمدللہ شروع سے مزہ لیا ہے۔ میں اکثر اپنی بات تحدیث نعمت کے لیے کرتا ہوں، جب سے میں جامعہ فریدیہ میں پڑھا رہا ہوں، جب سے پڑھا رہا 2009 سے باقاعدہ تدریس، پہلی تنخواہ جب ملی تھی 2300 روپے، 2300 روپے، اور اپنی طرف سے کوئی 700-800 ڈال کر پاسپورٹ بنوا لیا تھا، اس ارادے کے ساتھ کہ آنا ہے۔ اور آج تک اللہ کا شکر ہے، میرے دوست میرے کلیگ اس بات کے گواہ ہیں، آج تک جتنا مجھے جامعہ فریدیہ سے جو بھی ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے جو بھی ملتا ہے، میں آج تک
اس کو گھر استعمال نہیں کیا، سارا کا سارا مدینہ منورہ کے اوپر خرچ ہوتا ہے اسی سفر میں، آج تک نہیں گھر استعمال۔ آپ آگے تو بڑھیں، یہ لطف لیں زندگی کے، یقین جانیں راستے کھلتے ہیں، مقصد بدلیں، چھوڑ دیں یہ ساری باتیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، محنت کریں۔ جب آپ وہ ہو جائیں گے، آپ کمشنر بھی اچھے بنیں گے، ڈی پی او بھی اچھے بنیں گے، ڈی سی بھی اچھے بنیں گے، افسر بھی اچھے بنیں گے، آپ کا روزگار بھی برکت والا ہوگا، اور پھر آپ کبھی کسی کے سامنے یہ والا انداز اختیار نہیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے میں ظلم کروں، یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے اوپر سے ہے تو قلم ایسے پھیرنی ہے۔ اب آپ کہیں گے مجھے تو میرے رب کا آرڈر ہے، مجھے رسول کا آرڈر ہے، جو وہ کہے گا وہ کروں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ اس کی نوکری اچھی کریں گے، جیسا کہ شعر کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے خادم ہیں، نوکر ہیں۔ جب بندہ نوکر ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہو تو آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کا سر جھکنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بلندیاں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ بس یہ معیار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق و مستی کے ساتھ زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔